ایک حد تک درد سہنے کے بعد انسان خاموش ہو جاتا ہے اور پھر نہ کسی سے شکایت کرتا ہے اور نہ ہی کسی سے امید رکھتا ہے۔ کچھ لوگوں کے نصیب میں اللہ نے صرف محبت بانٹنا لکھا ہوتا ہے، حاصل کرنا نہیں۔ ایسے لوگ ہمیشہ خوشیاں بانٹتے ہیں، لیکن ان کی خود کی جھولی ہمیشہ محبتوں کی منتظر رہتی ہے۔ آنسو تب نہیں آتے جب آپ کسی کو کھو دیتے ہو، آنسو تب آتے ہیں جب آپ خود کو کھو کر بھی کسی کو پا نہیں سکتے۔ لوگ ہمارے اندر ہمارا دکھ تلاش نہیں کرتے، ان کو اس تماشے کی کھوج ہوتی ہے جو ہمارے ساتھ ہوا ہو۔ چیزیں ٹھیک ہو جاتی ہیں، وقت بھی بدل جاتا ہے، ہاں، مگر ہم ویسے نہیں رہتے۔ انسان سوچتا تو بہت کچھ ہے اور کرنا بھی بہت کچھ چاہتا ہے، مگر آہستہ آہستہ اس کی زندگی کے معنی بدل جاتے ہیں۔ انسان وہ کرنے لگتا ہے جو نہ اس نے کبھی سوچا تھا اور نہ ہی چاہا تھا۔ رونے سے زیادہ تکلیف دہ عمل ہوتا ہے جب آپ کا دل حد سے زیادہ اداس ہو مگر آنکھیں رونے سے انکار کر دیں۔ ڈھونڈنے سے بس وہی ملتا ہے جو بچھڑ گیا ہو، وہ نہیں ملتا جو بدل گیا ہو۔ کچھ باتیں ہمارے دلوں پر اتنے گہرے نقش چھوڑ جاتی ہیں کہ کب، کہاں، کس لمحے میں کون سے الفاظ ادا کیے گئے تھے، ہر چیز کا حساب یاد رہتا ہے۔ بہت دردناک ہوتی ہیں خاموشی کی وہ چیخیں جن کا کسی کو بھی پتہ نہیں چلتا۔ چھوٹے غم واویلا کرتے ہیں، بڑے غم انسان کو چپ لگا دیتے ہیں۔ پتہ ہے زندگی ہمیں بادشاہ نہیں ہونے دیتی، سب کچھ ملنے کے باوجود ہمیں فقیر ہی رکھتی ہے، کسی نہ کسی سے محروم اور کسی نہ کسی کے لیے ترستا ہوا۔ ہم معاف تو کر دیتے ہیں لیکن پھر سے مسکرا نہیں پاتے۔ نیند تو بچپن میں آتی تھی، اب تو بس سو جاتے ہیں۔ جن کے پاس دینے کے لیے محبت کے سوا کچھ نہیں ہوتا، ان کو جینے کے لیے درد کے سوا کچھ نہیں ملتا۔ یہ باتیں ہی تو ہوتی ہیں جن کا زہر روح میں اتر جاتا ہے۔ صبر آ جائے تو پھر کچھ بھی کھو جائے تکلیف نہیں ہوتی، چپ گہری ہو جائے تو مار بھی دیتی ہے۔ کچھ کہانیاں کبھی بھی لکھی نہیں جا سکتی بلکہ سنائی بھی نہیں جا سکتی، ان کو بس جیا جا سکتا ہے، محسوس کیا جا سکتا ہے، اور ان میں بتانے لائق ہوتا بھی تو کچھ نہیں۔ انسان اپنی محرومیاں، اپنی ناکامیاں بھلا کس طور سنا سکتا ہے؟ یہ تو ہمارے دلوں کے وہ گھاؤ ہوتے ہیں جن کو ہم خود اپنی ذات سے بھی چھپا چھپا کر رکھتے ہیں۔ انسان کے اندر الفاظ اور احساسات اس وقت زیادہ شدت سے بولتے ہیں جب کوئی سننے والا نہ ہو۔ انسان جب انسان سے اکتا جاتا ہے تو دو باتیں ہوتی ہیں، یا تو وہ خود اپنے آپ میں گم ہو جاتا ہے یا خود اپنے آپ سے ہی گم ہو جاتا ہے۔ مسکراہٹ جب ہونٹوں سے ہوتی ہوئی آنکھوں تک نہ پہنچ پائے تو جان لو کہ درد کہیں بہت اندر مضبوط جڑیں بنا چکا ہے۔ معافی سے کچھ نہیں ہوتا، کچھ باتیں دل پر لگ جاتی ہیں جو بھلائی نہیں جاتی۔ کبھی کبھی اتنی بے بسی ہو جاتی ہے کہ نہ سانس رکتی ہے اور نہ دھڑکن چلتی ہے، سمجھ نہیں آتی کیسے سہا جائے درد، مگر حیرت ہے زندگی پھر بھی ختم نہیں ہوتی، ہنس کر پھر بھی دکھانا پڑتا ہے۔ رویوں اور لہجوں کی پہچان رکھنے والے دوہرا عذاب سہتے ہیں، سب کچھ جان کر انجان جو بننا پڑتا ہے۔ کبھی کبھی انسان اتنا بے بس ہو جاتا ہے کہ رو بھی نہیں سکتا۔ پتہ ہے انسان کی زندگی میں کچھ زخم ایسے بھی ہوتے ہیں کہ کائنات کا سب کچھ مل جانے کے باوجود وہ زخم کبھی نہیں بھرتے۔ انسان ان چیزوں سے کم بیمار ہوتا ہے جو وہ کھاتا ہے، زیادہ وہ ان چیزوں سے بیمار ہوتا ہے جو اندر ہی اندر اسے کھا رہی ہوتی ہیں۔ عورت کو اللہ نے تیسری آنکھ بھی دی ہے جس سے وہ مرد کے اس انداز کو پہچان لیتی ہے جس انداز سے وہ اس کو دیکھتا ہے۔ عورت تب برباد ہونا شروع ہوتی ہے جب اس کی تعریف کوئی غیر مرد کر رہا ہو۔ دنیا میں سب سے زیادہ عورت کو عزت قرآن پاک نے دی ہے۔ ایک عقل مند عورت کبھی بھی پیسوں کے پیچھے نہیں بھاگتی،
کیونکہ وہ جانتی ہے کہ اس کی محبت انمول ہے۔ لڑائی جھگڑے کے بعد عورت کی خاموشی کا مطلب مرد اس کے دل سے اتر گیا ہے، اور مرد خوش ہوتا ہے کہ عورت دب گئی اور اس کی جیت ہو گئی، جبکہ یہ اس کی ہار ہے کیونکہ وہ عورت کو ہار گیا ہے۔ کبھی کبھی بہت اچھے لوگ بھی بہت اچھی طرح سے توڑ دیے جاتے ہیں۔ سمجھدار انسان وہ نہیں جو بڑی بڑی باتیں کرنے لگے، بلکہ سمجھدار انسان وہ ہے جو چھوٹی چھوٹی باتیں سمجھنے لگے۔ جب انسان ناراضگی دور کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ وہ غلط ہے، بلکہ اس کو انا سے زیادہ رشتے کی قدر ہوتی ہے۔ لوگ تمہاری راہ میں ہمیشہ پتھر پھینکیں گے، یہ اب تم پر منحصر ہے کہ تم ان پتھروں سے کیا بناتے ہو، مشکلات کی دیوار یا کامیابیوں کا پل۔ الفاظ جو بھی ہوں، جیسے بھی ہوں، لوگ مطلب ہمیشہ اپنی مرضی کا ہی نکالتے ہیں۔ کبھی کبھی بڑی سے بڑی بات بھی ہم برداشت کر لیتے ہیں، اور کبھی کبھی چھوٹی چھوٹی باتوں پر آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ جب انسان کی جان نکل جائے تو وہ زندہ نہیں رہتا، اور جس انسان سے احساس نکل جائے تو پھر وہ انسان ہی نہیں رہتا۔ تعلیم حقائق کو سیکھنے کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ دماغ کو سوچنے کے قابل بنانے کے لیے ایک ترتیب کا نام ہے۔ آپ کبھی ناکام نہیں ہوتے جب تک آپ کوشش کرنا نہیں چھوڑتے۔ ہم اپنی مشکلات کو اس سوچ کے ساتھ کبھی ختم نہیں کر سکتے جس سوچ کی وجہ سے ان مشکلات نے جنم لیا۔ زندگی میں کامیابی اتنی حاصل کرو کہ ایک بار پیچھے مڑ کر دیکھو تو حیران رہ جاؤ۔ منزلیں ہمیشہ انہی کو ملتی ہیں جو منزلوں کو تلاش کرتے ہیں۔ اپنے کل کو بہتر کرنے کے لیے اپنے آج کو سنوارو۔ بہترین دنوں کے لیے برے دنوں سے لڑنا پڑتا ہے۔ ہار اور جیت تو اپنے اندر ہوتی ہے۔ مان لو تو ہار ہے، ٹھان لو تو جیت ہے۔ جو یقین کی راہ پر چل پڑے انہیں منزلوں نے پناہ دی، جنہیں وسوسوں نے ڈرایا وہ قدم قدم پہ بہک گئے۔ ہر وہ چیز جو انسان سوچ سکتا ہے وہ حقیقت بن سکتی ہے۔ آپ کی منزل وہاں تک ہے جہاں تک آپ ہمت نہیں ہارتے۔ وقت سے پہلے اور قسمت سے زیادہ کبھی کسی کو نہیں ملا ہے، اس لیے وقت آپ کا ہے، چاہو تو سونا بنا لو اور اگر چاہو تو سونے میں گزار دو۔ دن کو اس طرح نہ دیکھو کہ تم نے کیا پایا ہے، بلکہ یہ سوچو کہ آج تم نے کیا بویا ہے۔ ایک حد تک درد سہنے کے بعد انسان خاموش ہو جاتا ہے، اور پھر نہ کسی سے شکایت کرتا ہے اور نہ ہی کسی سے امید رکھتا ہے۔ کچھ لوگوں کے نصیب میں اللہ نے صرف محبت بانٹنا لکھا ہوتا ہے، حاصل کرنا نہیں۔ ایسے لوگ ہمیشہ خوشیاں بانٹتے ہیں، لیکن ان کی خود کی جھولی ہمیشہ محبتوں کی منتظر رہتی ہے۔